بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام ستاروں سے آگے کے ساتھ کامران علی خان حاضر خدمت. اپنے معیار زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، میرے خیال میں ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور موجود ہے. ناظرین، اپنی زندگی کو کیسے مینیج کیا جائے، اپنی زندگی کو کیسے استوار کیا جائے، اپنی زندگی کے معیار کو کیسے بلند بنایا جائے، اہم ڈسکشن ہے. اس کے لیے تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہلا مظہر صاحبہ. آپ کنسلٹنٹ ہیں ایٹ سیلف مینجمنٹ سروسز، اور معیار زندگی کو کیسے بلند کیا جائے آپ کی آرگنائزیشن کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور سائنٹیفک بنیادوں پر معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے آپ کی وسیع خدمات ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں؟ جی. ڈاکٹر صاحبہ، بڑا عجیب سا ٹاپک ہے ان دا سینس کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا ہے. بالکل. مجھے اپنے گھر میں، اگر میں ہاؤس وائف ہوں تو مجھے اپنے بچوں کو مینیج کرنا ہے، اگر میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، شوہر ہوں، تو مجھے آفس جا کے جاب کرنی ہے. مطلب مینجمنٹ کا تعلق ہم نے اپنی ذات سے باہر کی چیزوں سے رکھا ہوا ہے. میں کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ اپنے آپ کو مینیج کرنا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی کامران صاحب، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. جو ہماری جو سیلف مینجمنٹ سروسز جو ٹریننگ پروگرام آفر کرتا ہے کمیونٹی کو، وچ از فینومینل اسٹریس مینجمنٹ اینڈ سیلف مینجمنٹ سروسز، وہ ایک ہی چیز کو، ایک ہی سوال کو اجاگر کر کے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی ہم نے اسی چیز پہ لگائی ہوتی ہے کہ اپنے اطراف کو کیسے مینیج کیا جائے. کبھی ہم نے ٹھہر کے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہ سوال خود سے کیا جائے کہ مجھے اپنے آپ کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھ سے ساری چیزیں لنکڈ ہیں. میری صحت مجھ سے لنکڈ ہے، میرا ذہنی سکون مجھ سے لنکڈ ہے، میری مالی فراوانی مجھ سے لنکڈ ہے، میرے رشتے مجھ سے لنکڈ ہیں، میرا اسپریچول کنیکشن مجھ سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بنیاد ہے وہ میں خود ہوں. اپنے آپ کو کیسے مینیج کیا جائے، جو اس بندہ اپنے آپ کو مینیج کرنا جان لیتا ہے، اس کی زندگی کا معیار خود بخود بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی 5 باتیں آپ نے کی: صحت، ذہنی سکون، مالی فراوانی، رشتوں کی بھرپوریت، رشتے بھرپور ہونے چاہیے، اور روحانیت. بالکل. تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے اس پورے ڈومین کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے. اب آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں اس مینجمنٹ کو؟ ٹھیک ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کامران صاحب، جو ہماری پوری ٹریننگز ہیں اور پوری ریسرچ ہے کئی سالوں کی، جس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمارے چیئرمین صاحب کا، فاؤنڈر ڈاکٹر محمد عالم کا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے، جی، مشہور شخصیت ہے. بالکل، نیشنلی انٹرنیشنلی ان کو اکنالج کیا جاتا ہے. بالکل. انہوں نے یہ پورا اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے جس میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، خواہ وہ ایک طالب علم ہو، ایک ہاؤس وائف ہو، ایک ریٹائرڈ پرسن ہو، اینی باڈی، اگر وہ انسان ہے تو یہ سب کچھ اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک چیز جو زندگی کے معیار کو بتدریج کم کیے چلی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹریس. ٹھیک ہے، دباؤ یا کسی قسم کا کھچاؤ. اور اسٹریس ڈزنٹ مین کہ کوئی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے، کوئی زندگی میں بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے، اسے وہ اسٹریس دے رہا ہے. اسٹریس کسی بندے کی عادت بھی ہو سکتی ہے. اسٹریس ٹریفک سے بھی مل جاتا ہے، اسٹریس آپ کو آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے مل جاتا ہے، اپنی ذہنی الجھنوں سے مل جاتا ہے. مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس اسٹریس کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ، یعنی نکالا کیسے جائے. آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کو بولا جائے گا اسٹریس مت لو، مگر کیا ایسا کرو کہ اسٹریس نہ ہو؟ کیا ایسا کرو کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ غصہ کرنا چھوڑ دے؟ کیا ایسا کرو کہ وہ بندہ جس کی صحت گر رہی ہے، اس کی صحت دوبارہ سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے؟ ایک بندہ جو مالی فراوانی کی وجہ سے اسٹریس میں جا رہا ہے، اس کی مالی فراوانی دوبارہ سے صحیح ہو جائے. لیکن ان سب چیزوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، اسٹریس، جو ہمارے اپنے اندر، ہر انڈیویجول کے اپنے اندر پایا جاتا ہے. روٹ کاز ہے زندگی کے معیار کو خراب کرنے کے لیے. اچھا، کیا اسٹریس کو، میں عجیب و غریب شرٹ ٹرم یوز کروں، میں اسٹریس کو شیطان کہہ سکتا ہوں سر؟ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے خیال میں تو یہ وسوسہ ہے، یہ تو صرف شیطانی، یعنی شیطان کیا ہے بیسیکلی؟ شیطان نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو اگر غور کریں تو ہم اپنے اطراف میں خیر کثیر کا انکار کر رہے ہیں. لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز ابنڈنس میں دی ہے، بہت دی ہے، لیکن ہم اس سے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ہم تکبر میں کہ میں بہت کچھ ہوں. اس لیے
کہ عام انسان کو معلوم ہی نہیں ہے نا کامران صاحب کہ وہ کیسے اس چیز کو پہچانے کیسے. وہ جس طرح سے جس معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ جن سرٹن وکیبلریز کے ساتھ ہم بڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں یہ عنصر کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا ہے کہ اپنی کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر کیا جائے. اس کو بتایا تو جائے نا کیسے. جب آپ اس کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کیسے تو پھر وہ نکل آنا شروع ہو جاتا ہے, اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اور سارا کا سارا کام نا ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ایک انسان صرف اپنے آپ کو سٹریس فری کرنا جان لے یا اپنے آپ کو مینیج کرنا جان لے تو اس کی زندگی میں ہوتا ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جو وہ چاہتا ہے. اچھا, بڑا ہی اہم نقطہ ہے. تو یہ سٹریس فری کیسے کریں ٹو سٹارٹ ود, یہ میں آپ سے جانتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عزیز احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی, یہ جو آپ کا ٹاپک ہے ٹیسٹ کا, یہ دیکھیں آپ کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ساری عمر ہی ایمانداری سے, بغیر رشوت کے, بغیر کرپشن کے, بڑی نیک نیتی سے اور جس ڈپارٹمنٹ میں رہا اس کی ہارڈ ورکنگ سے کام کیا. مگر آج معاشرے میں ان بندوں کو کیسے کوئی سمجھتا ہی نہیں, کچھ اس قابل ہی نہیں سمجھتا, ان کے لیے کچھ کام ہی نہیں کرتا, ان کو اچھا سمجھتا ہی نہیں. اس ٹیسٹ کیسے کم کرے گا؟ ایماندار آدمی کی وقت نہیں ہے. عزیز صاحب کا جی بالکل, عزیز صاحب کی بات کو ہی میں آگے لے کے بڑھنا چاہ رہی تھی کہ وہ صاحب کسی ایک ایشو کی وجہ سے پریشان ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی بات میجر ایشو ہے, ان کے پیسے پھنسے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ایسے کئی میجر ایشو ہر انسان کی زندگی میں, ٹھیک ہے, ہر انسان کی زندگی میں آپ کسی کو بھی اٹھا لیں گے نا اس کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات نا ڈفرینٹ کر رہے ہیں. جو میں نے پہلے ہی کوسچن آپ کو بولا تھا کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو عزیز صاحب یا باقی سارے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے نا بندے کو پہلے خود اپنے اندر کو سکون میں لانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اسٹریس فری کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو خوش یا ایک مطمئن اسٹیج پہ لے کے آنا ہوتا ہے. کیسے لایا جائے اس کی ٹریننگ ہی ہم دیتے ہیں, کیونکہ جو انسان اندر سے پرسکون ہوگا, اندر سے خوش ہوگا, اسی کی زندگی یا وہ اسٹریس فری ہوگا, دوسرے لفظوں میں آپ بولیں گے تو اس کی زندگی کے معاملات اور حالات ایگزیکٹلی ہوتے ویسے ہی ہیں جیسا وہ چاہتا ہے. اچھا, عزیز صاحب کو اگر ان کے ڈیوز مل جائیں, کلیئر ہو جائیں, تو وہ پرسکون ہوں گے. یہ ہے جنرل کانسیپٹ. ایگزیکٹلی, آپ کیا کہتی؟ ہاں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمارا جو معیار زندگی کا جو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ کام ہو جائے گا تو میں پرسکون ہوں گا, یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. آپ پرسکون ہوں گے تو آپ کے ارد گرد کی دنیا خود بخود ایسے ہی ہو جائے گی یا پرسکون ہو جائے گی جیسا آپ کو چاہیے. تو سامنے والے کا خود پرسکون ہونا اور اسٹریس فری ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ایگزیکٹلی اس کی زندگی میں جیسے جو بھی چیزیں اسے چاہیے وہ ویسے ہوں گی تو معیار زندگی بلند ہوگا نا. عزیز صاحب کے لیے, اور عزیز صاحب کو تو میں نے کیس اسٹڈی بنا دیا, ریفرنس بنا دیا, ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں, ہم سب ہیں. عزیز صاحب کے لیے ٹپ یہ ہے کہ وہ خود پرسکون ہو جائیں, اس کے بعد جو وہ چاہ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کہہ رہی ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ بندہ جب اپنے آپ کو مینیج کرنا جان لے گا نا تو اس کا معیار زندگی خود بخود بلند ہوگا. اور اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہے. عزیز صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں اس پورے پیراڈائم سے متفق ہوں, لیکن اس کو کہنا غالباً آسان ہے, اس کو کرنا جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کو کرنا بھی بہت آسان ہے, ایسی کہتی ہیں؟ بالکل, بے شک. تو عزیز صاحب, میں پروگرام کے بعد ہمیں کال کیجیے گا, MCR میں ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر آپ کو دیں گے, آپ ان سے ان کے ادارے میں جائیے, وہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن یہ بتا رہی ہیں اس کو لیجئے, اور پھر میں چاہوں گا کہ اس سیشن کے بعد آپ دوبارہ اس پروگرام میں کال کریں, یا ممکن ہو تو ہم آپ کو یہاں بلا لیں, کیونکہ ایک ایسا شخص ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم سے ایک ایسی تربیت جنریٹ کر سکیں گے جس سے سٹریس دور ہوتا ہے, اور جس سے جو آپ سوچتے ہیں پھر حالات آپ کے لیے ویسے ہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو غالباً پھر یہی بات ہے جو اخبار کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. کالر ہمارے ساتھ میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ذکیہ شعیب بول رہی ہوں میں. جی ذکیہ صاحبہ, فرمائیے. میں جو ہے ڈاکٹر مطلب سب سے پہلے تو کمال صاحب, میں ڈاکٹر محمد عالم صاحب اور ڈاکٹر شہلا ان کی پوری ٹیم کی میں کہتی ہوں کہ میں دونوں جہاں میں احسان مند ہوں کہ مجھے کس اسٹریس سے انہوں نے نکال کے کینسر جیسی بیماری سے کس طرح سے باہر نکالا, بغیر کسی سرجری کے, بغیر کسی میڈیسن کے, بغیر کسی ریڈیشن. آپ کینسر پیشنٹ تھی؟
جی میں کینسر پیشنٹ تھی. 2010 میں میرا کینسر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا تھا, بریسٹ کارسینوما, اور ڈاکٹرز کی جو رپورٹس تھی, ابھی 20 تاریخ کی جو میری رپورٹ تھی اس میں بھی مجھے انہوں نے کہا تھا, لیکن جب میری آج 24 اپریل کو جو رپورٹ آئی ہے اس میں بنائن آیا ہے, اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے اسپلین میں جا چکا ہے, آپ کے پتہ نہیں کہاں کا. لیکن جب میں سیشن لے کے جب میں گئی ہوں ٹیسٹ کروانے کے لیے, تو آپ بلیو کریں کہ میری باڈی میں کہیں بھی کینسر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. میں تو ڈاکٹر شیلا سے جاننا چاہوں گا, بہت شکریہ ذکی صاحبہ آپ کی کال کا, آپ نے ایسا کیا کیا؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ معیار زندگی کو 5 چیزیں بناتی ہیں, جس میں سے ایک چیز ہے صحت. یہ خاتون کی صحت صحیح نہیں تھی تو معیار زندگی ظاہر بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا تھا. جی. ہم نے جب ان کو ٹریننگ سیشن سے گزارا تو اس میں ایک چیز کو نہیں چھیڑتے, ہم پوری 5 چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو اس میں جو ایک چیز جس کی وجہ سے وہ بندہ ایشو میں جا رہا ہوتا ہے یا پریشان ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس, اور اسٹریس کیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی سوچ کی خرابی کے باعث, بہت سمپل الفاظ میں بولتی ہوں, اسٹریس کیا چیز ہے, سوچ کی خرابی کے باعث جو ہے نا وہ آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکل جنریٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کو ایسی ایموشن یا آپ کو ایسی جذباتی کیفیت دے دیتے ہیں جسے آپ اسٹریس کا نام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو کیمیکلز آپ کی باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے ہر سیل کو اور آپ کے ہر ڈی این اے کو بیسکلی جلا رہے ہوتے ہیں یا ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسٹریس کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے, تو آٹومیٹکلی, کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا کہ سیلف مینجمنٹ سروسز دل کی, دماغ کی اور جسم کی ہیلنگ پاورز کو یوز کرتا ہے. تو جب ہم ان کو ان ٹریننگ سیشن سے گزارتے ہیں تو ان کی باڈی میں آٹومیٹکلی نیچرلی وہ سارے کیمیکلز دوبارہ بننے شروع ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں, جو معیار زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو پہلی بنیادی چیز آپ کیا کرتے ہیں منفی سوچ سے مثبت سوچ کی طرف لانا؟ دیکھیں, ایک انسان کو صرف میں یہ بولوں کہ تم مثبت سوچنا شروع کر دو تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کو بتایا تو جائے نا کیسے. تو جو ہماری کوہرنس ٹیکنالوجیز ہیں, الائنمنٹ آف ورڈز اینڈ تھاٹس, کے کیسے اپنے الفاظ کو اور اپنی سوچوں کو صحیح کیا جائے, کیوں کیا جائے, کیسے کیا جائے, یا بہت ساری اور ہماری ٹیکنالوجیز کی ڈیٹیلز ہے جس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے فردر. اس سے جب ہم اس کو گزارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پورا ٹریننگ سیشن ہے نا, بہت ایکسپیرینشیل ہے. مطلب کہ آپ کو ہم انٹلیکچوئل باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو کہیں گے آپ جائیے, اس پہ عمل کیجئے, 1 ہفتے کے بعد آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آنا شروع ہوگی وہ آپ کا سچ بن رہا ہوگا. تو پھر آپ کو اس بات پہ یقین آئے گا کہ یس یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے تھیوری میں یہ بات کرنے سے, اب میں تو چاہوں گا کہ آگے آپ انشاءاللہ تشریف لاتی رہیں گی, تو ایسا سیشن آپ یہاں پہ بھی کرائیے, کوئی آئیڈیا تو ہو ہمارے ویورز کو. بالکل کامران صاحب, ہم ایسا ضرور چاہیں گے کہ جو گھر بیٹھے ویورز ہیں آپ کے, وہ ان کو ہم ایسی کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیز پہ ٹرین کر دیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ان چیزوں کو کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دیں. بڑی اہم بات ہے. وی وڈ لائک ٹو ہیو یو ود اس انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. آج کی ٹیکنیک زیادہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی, آپ کی آواز پہنچ رہی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں وجیہہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ویلکم وجیہہ مجھے صاحبہ. ڈاکٹر شہلا سے سوال پوچھنا تھا. جی وہ سن رہی ہیں. کہ جو یہ بتا رہی ہیں, میں بہت اسٹریس میں رہتی ہوں, بہت زیادہ اسٹریس میں, لیکن میں کلینک تک نہیں جا سکتی ہوں. تو میں گھر میں رہتے ہوئے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں ان ٹیکنیک سے, اور آج کی ٹیکنیک بتا رہی ہیں میں کس طرح سے فائدہ اٹھاؤں. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی وجیہہ صاحبہ سے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گی کہ وہ گھر سے باہر نہیں بھی جا سکتی. تو ایک ہم نے ابھی یہاں پہ ذکر کیا کہ ہم کچھ ٹیکنالوجیز کو یہاں پہ انٹروڈیوس کریں گے اور ان کو باقاعدہ ٹرین کریں گے ویورز کو کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. مگر اس کے علاوہ اگر وہ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر لیں www.cofw.co یا www.cofw.co. تو اس پہ جو ٹریننگ پروگرامز ہیں اور جو ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اس سے وہ بہت, جب اس کو دیکھیں گی نا تفصیل کے ساتھ, تو بہت ساری چیزیں ان کو ویسے بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مگر ٹریننگ کے لیے تو ڈیفینیٹلی میں ان سے چاہوں گی کہ وہ تشریف لے کے آئیں, کیونکہ اگر آپ کو اپنا علاج کرانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جانا ہی پڑتا ہے نا ایٹ ٹائمز. تو اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ڈیسیجن تو ان کا ہے, رضامندی تو ان کی ہے, تو ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے ان کو. اچھا, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, ایک جنرل ایک سوال ہے, لوگ کہتے ہیں جی, وہ کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جینا اپنے لیے کیا جینا جناب, دوسروں کے لیے جئیں. تو آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے لیے تو پہلے ڈھنگ سے جی لیں. ایگزیکٹلی.
फिर दूसरों के लिए जीना शुरू होगा। बेशक। तो ये तो पैराडाइम्स ही हमारे उल्टे हैं इसका बिल्कुल मतलब। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक शख्स जो अपने आप को खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को भी नहीं रख सकता। एक शख्स जो खुद को नहीं संभाल सकता, खुद को मैनेज नहीं कर सकता, उसकी ज़ात दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती। तो जो शख्स, सबसे पहला शख्स जो फ़ायदा उठाता है इन सारी टेक्नोलॉजी से या स्ट्रेस फ्री होके, वो आपकी अपनी ज़ात है। मगर इसमें जो हमने कहा ना, दिल और दिमाग की हीलिंग पावर्स को यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप पुरसुकून होते हैं ना, तो आपके दिल और दिमाग से ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो आपके आंट फिट को भी पुरसुकून जी। कर और देती हमने हैं। ये बात नाज़रीन आपसे पहले भी की थी और दोबारा करेंगे आगे कि हार्ट कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी क्या है और इस सब का मकसद क्या है, और ये मामलात वाकई हैं, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। बहरहाल वक्फा मुझे कहा जा रहा है इस वक्त लेना है, वक्फे के बाद हाजिर हो। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं और जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, बहुत से लोगों को तो ये कोई अलादीन का किस्सा लग रहा हो, शायद कोई उड़न कालीन लग रहा हो, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है वो उससे बिल्कुल अलग है कि जिस अंदाज में हम सोचते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि अतराफ़ के मामलात जब ठीक हो जाएंगे तो उसके नतीजे में मैं सकून में आ जाऊँगा। यहाँ बात ये हो रही है कि पहले आप सकून में आ जाइए। आपके सकून में आने की वजह से आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है कि जिसकी वजह से आपके अतराफ़ के मामलात सही होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग अप्रोच है चीज़ों को देखने की। कॉलर एक हमारे साथ में बात करेंगे, उनसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कमाल साहब। जी बिस्मिल्लाह। मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा जो सवाल है वो है कि जो हमारी सोसाइटी में आजकल लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका जो मसला होता है कि अब वो उनकी ज़िंदगी को बेहतर से यही समझा जाता है कि जी उनकी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वो इसी उसमें रहती हैं और तो ही उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है या उनकी ज़िंदगी का मयार बेहतर हो सकता है। क्वेश्चन इज टेकन। डॉक्टर साहिबा फरमाइए। जी बिल्कुल, मैं इन साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि लड़की नहीं, ये हर ज़िंदगी, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि लड़की की ज़िंदगी में ये एक बहुत अहम बात समझी जाती है कि उसकी मेयार ज़िंदगी या वो जब खुश होगी जब उसकी ज़िंदगी के मामलात ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे। मगर अगैन शादी हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए शुरू हो जाते हैं कि वो खुद बजाते खुद वो शख्स जो है उसको जो वो जानता ही नहीं है कि वो अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकता है। या हमारे पास जब यंग मदर्स आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे पहली बात ही ये कही जाती है कि पहले अपनी मदद कीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चे की मदद कर सकती हैं। तो जब आप खुद पुरसुकून होंगे, जब आप खुद स्ट्रेस फ्री होंगे, तो आपकी ज़िंदगी का मेयार बुलंद होगा। तो मैं इन साहिबा को यही जवाब देना चाहूँगी कि कोई भी लड़की हो या मर्द हो, अगर वो इंसान है तो उसका जो मैकेनिज़्म है वो सेम डिज़ाइंड है कुदरत की तरफ से, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करता है तो अगैन फिर वही बात आती है, अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी का मेयार वैसा ही हो जाता है। अगर इन खातून को चाहता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब वक्त तो ख़त्म हो रहा है, हस्बे मामूल वक्त ख़त्म हो जाता है जी। तो, लेकिन हम ख़त्म नहीं हो रहे, हम तो अभी शुरू हुए हैं। तो अब ये फरमाइए कि इस वक्त पहला नुक्ता आप कोई अगर हमारे नाज़रीन को दे देंगे जिसके बाद जिसकी बेसिस पे अगर वो उस चीज़ को ही कम से कम सोचना शुरू कर दें तो आगे मामला। ज़रूर। हमारी इस पूरी ट्रेनिंग का जो सबसे पहला जुमला जो हम हर शख्स को देते हैं ना, जो हमारा जब आप सेंटर में आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट सर्विसेज के सेंटर में, या जब आप हमारी वेबसाइट को, जिसको मैंने बोला है www.cofw.co को विज़िट करेंगे, तो उसमें एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा वाज़े मिलेगी, एक जुमला या एक सेंटेंस, जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आप जाग गए उसी दिन सवेरा हो जाएगा। जो भी देखने वाला या जो भी अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना चाहता है तो उसको जागना ज़रूरी है, उसकी रज़ामंदी ज़रूरी है। और रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस के वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, वो कौन है, अगर वो जागना चाहे तो उसके पास ये मौका मौजूद है कि वो अपने ज़िंदगी का सवेरा कर इस सकता जुमले है। में नाजरीन को और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जागने से क्या मुराद है? जागने से हमारी मुराद है कि आपके अंदर वो बात जाग जाए, कि आपके अंदर वो रज़ामंदी जाग जाए कि मुझे ज़िंदगी को, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़िंदगी बस ऐसे ही है, यही परेशानियां हैं, यही हेल्थ इश्यूज़ हैं, बस आ गए तो अब इसी के साथ गुजार लो। ऐसी नहीं है। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, एक दफ़ा मिली है, इसको भरपूर और सेहतमंद जिए, लेकिन कैसे जिए ये नहीं पता। मगर पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया और उनकी रज़ामंदी है और वो अभी तक उनकी सांस जारी है, तो उनके पास मौका मौजूद है कि वो अपनी ज़िंदगी का सवेरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करके। और एक दफ़ा कोई करके देखे, जब उसको एक्सपीरियंस होगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को अंदर से जगाना, अपनी सोचों को बेहतर करना,
اپنی ساری جذباتی کیفیت کو بہتر کرنا، جو ہماری پوری ٹریننگز میں ہم تفصیل سے بتاتے ہیں سب کو، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں زندگی میں، جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کے لیے، خواہ وہ پروفیشنل ہو، طالب علم ہو یا ہر انڈیویجول، ہر شخص بہت ضروری ہے کہ وہ ایک بہترین معیار زندگی کے ساتھ اس زندگی کو جی سکے۔ ابھی تو صرف حالات گزار رہے ہیں ہمیں، جینا تو جب شروع کرتے ہیں آپ، جب آپ اپنے اندر وہ سویرا لے کے آتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مینیج کرنا جانتے ہیں، تو آپ کو اس دن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو یہ ہے، اتنی پرسکون، اتنی بھرپور اور اتنی صحت مندانہ طریقے سے ہم اس کو گزار سکتے ہیں۔ یعنی بڑا خوبصورت نقطہ ہے آپ کی بات میں کہ بیسیکلی میں زندگی کو جیے جا رہا ہوں، تو میں نے صرف زندگی کو جیے نہیں جانا، بلکہ میں نے اپنے خیال سے اور اپنے اندر اللہ رب العزت نے مجھ میں جو صلاحیتیں رکھی ان کو بیدار کرنا ہے، اور آپ ان صلاحیتوں کو بیدار کرواتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انسان کا میکینزم تو ایک ہی طرح سے ڈیزائن ہے نا، صحیح۔ تو ہم پورا سائنٹیفکلی لے کے چلتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ان چیزوں کو، ہیلنگ پاورز کو بیدار کر سکتا ہے، کیونکہ بیدار ہو گئی تو آٹومیٹکلی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کو آتا ہی نہیں نا کیسے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی کے پاس جائیں، اسٹریس مت لو، کیا کرو نہیں اسٹریس ہے، غصہ آ رہا ہے ایک شخص کو، مت کرو، وہ کیا کرے، اسے غصہ آ رہا ہے، اسے آپ بتائیے تو کہ تم یہ کرو تو تم پرسکون ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کی باڈی 100% کیمیکلز میں ڈیل کرتی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو باڈی میں کورٹیسول ہائی ہوتا ہے، وہ کیا ایسا کرے کہ باڈی میں وہ ہارمون بننا شروع ہو جائے جو اسے پرسکون کر دے۔ تو ہماری یہ ٹیکنالوجیز، اگر وہ کسی کو غصہ آ رہا ہے، وہ 10 سے 15 منٹ اس ہارٹ کورنس ٹیکنالوجی کو پریکٹس کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کی جذباتی کیفیت۔ اچھا، کیا آپ کی بات سے ویسے ہی ایک سوال ابھرتا ہے کہ سائنس اس طرف جا رہی ہے کہ غصے کی گولی نکل آئے گی تھوڑے دنوں میں، غصہ آ رہا ہے گولی کھا لیں، کیونکہ وہ جو اگر سب کچھ کیمیکل ہے تو پھر اینٹی کوئی ایسا اس کا اینٹی ڈوٹ ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں، اینٹی جو آپ جو بھی بات کریں گولی کی، وہ آرٹیفیشل مین ہے۔ آپ آرٹیفیشل چیز پہ جائیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں بہت سارے، وہ اس کو تو اس کیمیکل کو تو صحیح کر دے گی لیکن اطراف میں 4 چیزوں کو متاثر کر دے گی، اور وہ ٹیمپریری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو اپاہج مت بنائیے کہ آپ نے اس کو وقتی طور پر صحیح کر دیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ مارکیٹ میں بڑی اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی اسٹریس دوائیں موجود ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ صرف ان دواؤں کے عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوا کھا رہے ہیں، وہ اپنے اندر کی قوت کو بیدار کرنے پہ آمادہ نہیں، بلکہ وہ آٹومیٹکلی ان کی جسم کی جو پاورز ہیں، جو نروس سسٹم ہے، وہ اور زیادہ نقصان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں، ناظرین انشاءاللہ بہت شکریہ۔ اور